آج جو ہم ناول ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے دا میٹامورفسس۔ یہ ناول فرانسس کفاسکا نے لکھی ہے۔ ناول کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا ہم اس رائٹر کے بارے میں جانیں، کیونکہ ایک انٹرسٹنگ کریکٹر ہے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو رائٹر جو تھے یہ فرانسس کفاسکا، یہ جرمن لٹریچر کے بہت بڑے آئیکن ہیں۔ ان کی رائٹنگز جو ہیں ان کی زندگی میں اتنی مشہور نہیں ہوئی، بلکہ اس کے مرنے کے بعد زیادہ مشہور ہوئی۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے دوست کو کہا تھا کہ میری ساری لٹریری پیسز جو تھیں وہ جلا دے، لیکن اس کے دوست نے کوئی بھی نہیں جلائی اور سارے انہوں نے پبلش کی، اور اس کی وجہ سے ان کی مشہوریت ان کے مرنے کے بعد ہوئی۔ اب کفاسکا کی فیملی کو اگر ہم دیکھیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو ان کے فادر جو تھے وہ ایک سیلس مین تھے، اور ان کی مدر جو تھی وہ ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتے تھے، اور یہ 6 سبلنگس تھیں۔ اور ان کا فادر کا جو کیریکٹر ہے ان کی زندگی میں، اصل زندگی میں بھی، تو وہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ اور کنٹرولنگ فیگر ہے، مطلب وہ زیادہ ایسے روبدار سے ٹائپ کے تھے ان کے فادر، اور اس طرح ظالم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ آرٹیکلس میں پبلش ہوا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فرانسس کفاسکا کو جب پیاس لگی اور انہوں نے اپنے فادر سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو اس کو فادر کو اتنا غصہ آیا رات کو کہ اس نے کفاسکا کو باہر بارش میں کھڑا کر دیا پوری رات، اور وہ پوری رات بارش میں وہیں پہ کھڑا روتا رہا، اور اس کے فادر نے اس کو اندر نہیں بلایا۔ اس وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اور اس کے فادر کے بیچ اس طرح کا نیگیٹو اسٹرین ریلیشن رہا ہے جو اس کی رائٹنگز میں بھی ہمیں دکھتا ہے، اور میٹامورفسس بھی ایک ایسا ناول ہے جس میں ہمیں ایسی چیزیں نیگیٹیوٹی نظر آتی ہیں۔ مینلی جو ہے فرانسس کفاسکا جو ہے وہ ایگزسٹینشیلزم اور ایبسرڈٹی آف لائف، ان چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ان کی ناولز جو ہیں وہ یہ میٹامورفسس جو تھی یہ 1912 میں پبلش ہوئی تھی، اور اس کو بھی کافی پذیرائی ملی تھی، لیکن اتنا نہیں جس طرح اس کے جو دوسرے ناولز تھے امریکہ اور دا ٹرائل، یہ بھی اسی کے ناولز ہیں، لیکن یہ ان پبلشڈ ناول، انفنشڈ ناولز ہیں۔ یہ جو امریکہ دا ٹرائل ہیں یہ انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی ہے، بیچ میں چھوڑے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بعد میں اس کی مرنے کے بعد جو ہیں یہ پبلش ہوئیں، لیکن میٹامورفسس جو تھیں یہ اس نے اپنے لائف ٹائم میں ہی پبلش کروائی تھیں۔ اب جب ہم ناول کی طرف آتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ناول ہے، اتنا بڑا ناول نہیں ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے میننگز چھپے ہوئے ہیں ہر کریکٹر کے پیچھے، ہر سیمبلز کے پیچھے، تو اس کو زیادہ ڈیپلی ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا۔ یہ ناول بیسیکلی 3 پارٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس میں جو مین کریکٹر ہے وہ ہے گریگر کا۔ اچھا، ناول کو کریکٹرز کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر اس کے نام پر ہم توجہ دیں تو یہ میٹامورفسس ہے، جس کا مطلب ہے یہ ایک بایولوجیکل پروسیس، ایک چینج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس طرح ایک لاروا سے کنورٹ ہو کے ایک میچور ایڈلٹ انسیکٹ میں کنورٹ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ تر ان چیزوں کو ریفر کرتا ہے۔ یہاں بھی یہ ناول ایک بہت زیادہ چینج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس ناول کو یہ فرانسس کفاسکا آگے لیتے جا رہا ہے۔ اس ناول میں جو ہے بیسیکلی ایک مین کریکٹر ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، اس کا نام گریگر ہے۔ گریگر ایک بہت ہی اوبیڈینٹ بیٹا ہے جو ایک سیلز پرسن ہے، اپنے ابو کے جو جتنے بھی قرضے ہیں وہ سب ادا کر رہا ہوتا ہے، اپنی بہن کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اپنی ماں کا، مطلب وہ سارا دن کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا گھر اچھے سے چلے، اس کے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو وہ اس طرح کا کریکٹر ہے۔ لیکن ایک دن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنی جو باڈی ہے اس میں چینج محسوس کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو اس کی ساری چیزیں ویسی ہوتی، لیکن اس کو چینج فیلنگ ہوتی ہے۔ جب وہ ہلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہیں ہل پاتا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے جائنٹ باغ یعنی ایک کوکروچ میں کنورٹ ہوا ہے۔ اب وہ جب اس کو یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے، تو جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو اس کی ساری چیزیں ویسی کی ویسی ہوتی ہیں، یعنی ایک عورت کی تصویر ہوتی ہے جس میں اس عورت نے مفلر پہنا ہوا ہوتا ہے، وہ فریم بھی ویسے کی ویسے ہے، اس کے صوفے وغیرہ سب کچھ ویسا ہے، لیکن صرف اس کی جو ایکسٹرنل فزیکل باڈی ہے وہ ایک کاکروچ میں چینج ہوئی ہے، نہ کہ ایک ہیومن میں ہے۔ اب جب وہ اس چینج کو محسوس کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اب اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا، یعنی اب اس کے گھر میں کون پیسے کما کے لائے گا، کون اس کی بہن کا خیال رکھے گا، اس کے بوڑھے باپ کا خیال رکھے گا، اس کی ماں کا خیال رکھے گا۔ یہ چیزیں اس کے ذہن میں ریوالو کرتی جاتی ہیں۔ پھر اس فرسٹ پارٹ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ناول کا فرسٹ پارٹ ہے اس میں وہ یہی چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کو
اپنی جو فزیکل بینگ ہے اس سے زیادہ اس کو فکر ہوتی ہے اپنے گھر والوں کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی جو سیکنڈری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ ان کی زیادہ فکر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو فزیکل اس کی چینج ہوئی ہیں۔ پھر اسی دوران ناول میں اس کے پیرنٹس اس کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ باہر نکلو، جاب کا ٹائم ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ابھی نارمل ہیومن بینگ کی طرح بات نہیں کر پاتا۔ پھر مین ڈور پہ اس طرح ہوتا ہے کہ مین ڈور پہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو فیلنگ آتی ہے کہ اس کے جو آفس ہے اس کا باس ہے وہ اس کے پیچھے آیا ہے۔ اب وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا کام پہ کیوں نہیں آ رہا، اور پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو اتنا کام کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے بیٹے کے خلاف تو بہت سارے رومرز ہیں کہ وہ کرپشن کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ تو اب جو مین کریکٹر ہے گریگر، اس کو لگتا ہے کہ میں اپنی صفائی کے لیے ابھی باہر جاؤں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ یعنی وہ اپنی جو اتنا بڑا چینج اس کی زندگی میں آیا ہے، وہ ایک ہیومن بینگ سے ایک کاکروچ میں کنورٹ ہوا ہے، یہ اتنی اس کو افیکٹ نہیں کر رہی یہ بات جتنی اس کو یہ بات افیکٹ کر رہی ہے کہ اس کی فیملی کا کیا ہوگا، آفس کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس فرسٹ پارٹ میں ڈیفائن ہیں۔ پھر جب سیکنڈ پارٹ کی طرف ہم جاتے ہیں تو اب جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی بہن گریٹی جو ہے وہ اس کے لیے کھانا لاتی ہے، اس کو دودھ وغیرہ وہاں پہ رکھ کے جاتی ہے، لیکن سٹل اس سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ اس کا بھائی ہے اور وہ اب ایک کوکروچ میں کنورٹ ہوا ہے۔ وہ جب وہاں پہ آ کے دیکھتا ہے تو اس کو وہ کھانے پسند نہیں آتے جو پہلے اس کو پسند آئے تھے، لیکن پھر بھی اس کی جو فیملی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی جاتی ہے، لیکن وہ جو ہے وہ سوشلی آئسولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ گریگر جو ہے کچھ عرصے بعد اس کی بہن جو ہے وہ آتی ہے اس کی امی کے ساتھ اور کہتی ہے، اپنی امی کو کہتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کے لیے جو فرنیچر وغیرہ ہیں یہ اس کے کمرے سے نکالتے ہیں تاکہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ ہو۔ اب جب وہ فرنیچر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے کمرے سے تو وہ جو گریگر ہے اس کو لگتا ہے کہ جو اس کے ہیومن اٹیچمنٹ تھے، یعنی جو صوفہ تھا، جو تصویریں تھیں، وہ ساری اس کی ہیومن اٹیچمنٹ کو شو کر رہی تھیں۔ اب وہ بھی اسے لیتے جا رہے ہیں تو اس کو فیل آتی ہے کہ اب سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک بگ ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اس بات کی، تو وہ جب اس کی ماں اور بہن فرنیچر باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے وہ جو پکچر ہے وہ چھینتا ہے کہ مطلب لے کے مت جاؤ، تو اس کی ماں ڈر کے پینک ہو کے چلا کے گر جاتی ہے اور اس کو چوٹ لگ جاتی ہے۔ اس کی بہن کو بہت غصہ آتا ہے اور اس وقت اس پہ ہارش ہو جاتی ہے اور اس کو برا بھلا کہتی ہے اور اس کو مطلب اس کو کہتی ہے کہ تم دفع ہو جاؤ ادھر سے، اور وہ خود باہر جاتی ہے اپنی امی کے پاس۔ اب باہر جو ہے اس کی جو ماں ہے، اس کی جو بہن ہے اور اس کا جو باپ ہے، اب وہ بھی کام کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ بند کر کے اس کو ایک کمرے میں پھینک دیتے ہیں اور خود باہر اپنے لیے زندگی کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو گھر کو چلانا ہوتا ہے۔ تو وہ باپ جو ہے وہ دوبارہ سے نوکری سٹارٹ کر لیتا ہے، بہن بھی فرینچ سیکھتی ہے کہ کوئی کلرک کا جاب مل جائے، اور ماں بھی کوئی نہ کوئی کام میں مصروف ہو جاتی ہیں تاکہ گھر میں پیسے آتے جائیں۔ اب جو ہے یہ چینج یہاں پہ بھی چینج کے پروسیس ہے اس کو شو کیا جا رہا ہے کہ جو باپ جو سارا دن ریٹائر ہو کے آرام کر رہا ہوتا تھا گھر میں، اب وہ بھی کام کرنے میں سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جو بہن جو مطلب چھوٹی تھی وہ بھی ابھی کام کرنا سٹارٹ کرتی ہے اپنے لیے تاکہ جو گھر میں پیسے آئیں اور گھر میں جو چیزیں ہیں وہ ضروریات ہے وہ مکمل ہوتی جائیں، اور گریگر اس بات کو دیکھتا جاتا ہے۔ اور گریگر کی حالت اب بھی صحیح نہیں ہے، یعنی وہ فزیکلی تو وہ بگ میں کنورٹ ہو چکا ہے، ایک کاکروچ میں کنورٹ ہو چکا ہے، لیکن جو ایموشنلی ہے وہ سٹل وہ ہیومن بینگ ہی خود کو کنسیڈر کرتا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو چینج ہے اس پارٹ میں جو چینج کو دکھایا گیا ہے تو وہ یہ چینج جو ہے وہ زیادہ تر جو بہن اب اس کے لیے کھانا پیار سے لاتی تھی، اس کو چیزیں پیار سے وہاں پہ رکھ کے فروٹس وغیرہ رکھ کے جاتی تھی، اب اس کو بھی غصہ آنے لگا ہے، وہ بھی چیزیں وہاں پہ پھینک کے جاتی ہے، اس کو اتنا خیال نہیں رکھتی۔ پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم اس کا خیال اور نہیں رکھ سکتے، اسی لیے وہ اس کے لیے ایک میڈ مقرر کرتے ہیں، اور وہ میڈ بھی کافی وہ اسٹرکٹ ہوتی ہیں، وہ بھی اس کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے ایک بگ ہے اور اس کو اتنا زیادہ ویلیو نہیں دیتا، اور جو ہے زندگی آگے جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ تھرڈ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے، اور تھرڈ پارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ایک پیئنگ گیسٹ اپنے لیے بلائیں گے، وہ 3 پیئنگ گیسٹ لاتے ہیں گھر میں تاکہ گھر کے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔
اور مطلب اور بھی پیسہ گھر میں آئے. تو وہ پیئنگ گیسٹ جب بلاتے ہیں تو وہ جب دیکھتا ہے تو اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس کا خیال زیادہ رکھنے کے بجائے ان پیئنگ گیسٹ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. یعنی ان کو چیزیں دیتے ہیں, ان کے لیے کھانا بناتے ہیں, اس کی بہن بھی, اس کی ماں بھی, اور اس کا باپ بھی اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا. وہ میڈ بھی اس کو زیادہ کھانا نہیں دیتا. پھر ایک دن اس طرح ہوتا ہے کہ جو اس کی بہن ہے وہ وائلن بجاتی ہے, تو وہ پیئنگ گیسٹ بہت خوش ہو کے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بھائی کو بھی بہت مزہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں بھی اپنی بہن کے پاس جاؤں. اور وہ جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پیئنگ گیسٹ اس کو دیکھ کے بہت پینک ہو جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اتنا گندا بگ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے. اور وہ غصہ ہو کے اس کو پیسے نہیں دے کے چلے جاتے ہیں وہاں سے. تو پھر اس پر اس کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو بہت زیادہ مار کے اس کو کمرے میں بھیج دیتا ہے. اب جب وہ اس کو کمرے میں بھیجتا ہے تو وہ اس زخموں کی تاب نہیں لا کے اور اس کو کھانا نہیں دینے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے 2-3-4 دن بعد وہ صوفے کے نیچے ہی مر جاتا ہے. اب جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ گریگر مر گیا ہے تو وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے وہ جو ایک لمٹ تھا, سمپتھی کا جو لمٹ تھا وہ کراس ہو چکا تھا. اب وہ اس کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پا رہے تھے, تو انہوں نے بھی مطلب اس کے مرنے پہ اتنا افسوس نہیں کیا, اور وہ ان کی زندگی چلتی گئی اور وہ اس گھر کو چھوڑ کے کہیں کنٹری سائڈ میں بسنے لگے. اور یہی ہے ناول کا اینڈ, اور اسی طرح سیڈ اینڈنگ ہوتی ہے. تو اس میں بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس ناول کا اینڈنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سیڈ اینڈنگ ہے, لیکن اس میں جو سیمبلز ہیں اور جو تھیم اس میں ڈسکس ہوا ہے وہ بہت ڈیپ ہے, کیونکہ اس میں ایبسرڈٹی آف لائف کو دکھایا گیا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ ایبسرڈٹی اگر کیا ہے, ایبسرڈٹی آف لائف کا مطلب ہے ان لاجیکل, ان اپروپریٹ. یعنی ایوری تھنگ جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کا کوئی لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے. ہماری جو چینج ہے وہ صرف ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی جا رہی ہیں. یعنی فزیکل اسٹرکچر لائف کے پیٹرن کو ڈیسائیڈ کرتی جا رہی ہے. زندگی ایبسرڈ ہے اور ایبسرڈ کریکٹر اس میں ہے, جس طرح وہاں پہ ایک ہیومن تھا وہ بگ میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں اس کی تھیم ہے. اور اگر ہم دوسرا اس کا تھیم کو اگر اور بھی لمٹ کر کے اس کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو برداشت کرتے ہیں ایک حد تک. یعنی وہ بہت یوز لیس ہو کے گھر میں پڑا ہوا ہوتا ہے, گھر میں کسی چیز میں وہ کام میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا, گھر کے لیے کچھ نہیں لا رہا ہوتا. وہ ساری اس کی بہن بھی, اس کے ماں باپ بھی اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک حد تک. لیکن جب وہ حد کراس ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس چینج کو کفاسکا جو ہے وہ اس طرح پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ ہیومن نیچر کا حصہ ہے کہ ایوری سمپتھی ہیز اے لمٹ, کہ آفٹر سم ٹائم پیپل ول بی ٹائرڈ. اور جو چیزیں وہ مطلب سمپتھی میں کر رہے تھے اب ان کو وہ بوجھ لگنے لگے گا اور وہ چیزیں وہ کراس کر دی جائیں گی. اسی طرح کا اس کا تھیم ہے. اور اگر ہم اس کے سیمبلز کو ڈسکس کریں تو اس میں مختلف سیمبلز بھی ہیں, جس طرح وہ عورت کی پکچر جب اس کے کمرے سے نکالا جا رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کی ہیومن اٹیچمنٹ کو اس کو دور کیا جا رہا ہے. یعنی پھر وہ خوراک کے بارے میں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کی بھی اس میں ڈپکشن ہے کہ وہ خوراک کے لیے پہلے اس کو محبت سے وہ ملک لایا جا رہا ہے, اس کی بہن اس کے لیے لاتی ہے, پھر اسی سے اس کو مارا جاتا ہے, اس ایپل سے اس کو مارا جاتا ہے, اور پیئنگ کے گیسٹ کے لیے بھی وہ کھانا لائے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس ناول میں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس ناول کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو جو بھی پڑھتا ہے تو وہ اپنی ہی ایک انٹرپریٹیشن, اپنی ہی ایک تھیم اس سے ڈیرائیو کر سکتا ہے. اسی لیے یہ ایک ایسی ناول ہے جو بہت ہی زیادہ انڈیویجولی